اس میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ دیکھو ممبر سے میری طرف سے ایک پیغام ضرور پہنچا دینا کہ ولایت میں، توحید میں، عشق اہل بیت میں کوئی شخص قابل اعتبار نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل کی کیفیت یہ ہو کہ اگر اسے پوری کائنات بھی سونے چاندی اور جواہرات کی دے دی جائے، اس کے مقابل میں کہا جائے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی دل میں دشمن زہرا کے لیے گنجائش پیدا کر لے تو وہ اس آفر کو ٹھکرا دے۔ معیار سمجھے آپ؟ معیار سمجھے؟ ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ پوری کائنات ہمیں دی جائے اور کہا جائے دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ دل میں پیدا کر لو، تو ہم اس کائنات کو ٹھکرا دیں، مگر دل میں دشمن زہرا کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر نرم گوشہ پیدا ہوا، ادھر مقام ولایت سے گرے۔ وہ جس سے متعلق میں نے کہا ہے، اپنے ایک بہت بزرگ عالم دین کا، اپنے بہت بزرگ استاد کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے تھے، جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آقا یہ اس طرح سے بعضوں کا تبرہ ہے اور یہ تبرہ ضروری ہے، انہوں نے کہا برخوردار، اگر شک میں ہونا تو ایک بات یاد رکھنا، جسے جناب سیدہ کے دشمنوں کے لیے ہمدردی نہیں، صرف نرم گوشہ ہو۔ میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، سارے مجمع کی توجہ ہو کہ ہمدردی نہ رکھتا ہو، ماننے کی بات ہی نہیں ہے، صرف نرم گوشہ رکھتا ہو، دل میں سافٹ کارنر ہو، نرم گوشہ، تو جناب سیدہ کی شفاعت بھول جائے۔ منافق کے چہرے سے پردے ہٹا کے آئے۔ زندگی اسے دینی ہے جس سے لی تھی، ہر چیز پہ سمجھوتا کر لینا، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، کل کا ایک دن رہ گیا ہے، پھر زندگی آنے دے یا نہ آنے دے، یہ میرے بدے ہاتھ ہیں۔ زہرا کے دشمن پہ کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں جو ہماری دادی کے دشمن پہ سوچ کے لعنت کرتا ہے، ہم 14 اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ جو سوچ کے لعنت کرتا ہے۔ ہم نے فرمایا ایک ادھر ہے ایک ادھر، یہ لکھے تو یہ فارغ، یہ لکھے تو یہ فارغ، تجھے وہ عمل بتاؤں وہ عمل بتاؤں وہ عمل بتاؤں کہ جیسے دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کہ مولا بتائیے، فرمایا فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر۔ عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ بولنا، عقیدہ اجازت نہ دے تو بے شک چپ رہنا۔ باہر تک حضرات جہاں جہاں تشریف فرمان، فاطمہ کے دشمنوں پر لعنت کیا کر، یہ نیکیاں لکھنے لگ جائے گا، یہ گناہ مٹانے لگ جائے گا۔ یہ نہیں، اب اس معاملے میں کبھی نہ سوچنا۔ فاطمہ زہرا کے دشمن کے بارے میں اگر ہم جانتے، ہم کسی کو پہچانتے، دوری ہے کہ اگر ان کا ذکر ہوگا ہم اٹھ کے چلے جائیں۔ اٹھ کے چلے جانا سب سے بڑا تبرہ ہے۔ پاکستان کو میں نے دکھایا بول ٹی وی پہ کہ جہاں یہ نام لیے جائیں گے میں تبرہ کر رہا ہوں، اٹھ کے جا رہا ہوں۔ بچوں سے کہا کہ وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بھائی کون سمجھائے؟ ان کو کسی نے سکھایا تھوڑی ہے۔ جب جوان نہیں سنتے تو میں بڑھاپے میں کیسے سن لیتا؟ اس لیے میں نے برات اختیار کی اور اٹھ کے چلا گیا۔ جو بول رہے تھے ان سے بھی برات کی، جس کے بارے میں بول رہے تھے اس سے بھی برات کی، پورے بول سے برات کر دی۔ میں دور ہو گیا۔ دور ہو جانا، اٹھ کے چلے جانا تبرہ امن ہے۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی میری جدہ طاہرہ سیدہ زہرا کے دشمنوں کی نسبت ذرہ برابر اپنے دل میں نرمی رکھتا ہو، نرم گوشہ رکھتا ہو، کہ شاید ان کی معافی قبول ہو گئی ہو، شاید ان کی توبہ قبول ہو گئی ہو، تو قیامت کے دن جنت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، ہماری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ نہ گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمدردی رکھتا ہے تو شامل ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہے فَقَذَّبُوهُ، ایک کدار بن سالف ہے جس نے کونچے کاٹی، لیکن قرآن کہتا ہے سب شامل ہیں، سب ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہنا صحیح نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب کیوں نکال دیا جائے کہ وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے؟ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔
ہمارے لیے آئیڈیل بعد از پیغمبر اہل بیت کی ذات کہ اسے مذہب کی شناخت ہو. صرف سیدہ کے قاتلوں سے نفرت ہے جو مذہب کی شناخت کروا دیتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اے اہل عزا سنو غم کا یہ قصہ جس بیٹی کو کہتے تھے نبی میں ابھی امت نے اسے بعد نبی خوب رلایا دربار میں مخدوم عالم کو بلایا. آج تلک روتی ہے دنیا بڑی مظلوم ہے زہرا لعنت پر دشمن زہرا لعنت